الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفاثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المحسنین۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور بڑے ہی بھاگوں والے ہیں وہ لوگ کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کر لیتے، جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے چہیتے ہیں، میرے پسندیدہ ہیں، میرے محبوب ہیں، وہ کون ہیں؟ المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک احسان جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے اور ایک احسان جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرے تو یوں کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اخلاق میں احسان، ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم احسان کرتے ہیں اس پر جو ہم پر احسان کرے۔ ماں باپ ہیں تو اولاد پر احسان کرتے ہیں، اولاد ہے تو ماں باپ پر احسان کرتی ہیں، استاد ہے شاگردوں پر احسان کرتا ہے، شاگرد ہے وہ اساتذہ کرام پر احسان کرتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا کے محسنین کے احسانات اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ نبی محمد علیہ السلام کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ شخص جس نے ساری عمر آپ کو گالیاں دیں، وہ شخص جس نے ساری زندگی آپ کو برا اور بھلا کہا، وہ شخص جس نے ساری زندگی پروپیگنڈے کیے، ایذائیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، جس نے یہ لفظ کہہ دیے تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ کہ میں عزت والا ہوں، العیاذ باللہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، محمد اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، استغفر اللہ۔ جب وہ مرتا ہے اس کا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے علیہ السلام، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق نہیں بلکہ منافقین کا سردار تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنے وجود کے لباس کو مجھے دیں اور میں یہ کپڑا بطور کفن اس کو پہنا دوں اور اللہ تعالیٰ اس کپڑے کی برکت سے اسے معاف کر دیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ لائیے احسان کی کوئی ایسی مثال، لائیے احسان کی کوئی ایسی دلیل کہ ایسا محسن دنیا کے اندر کون ہوگا؟ آپ اپنے جسم کے لباس اور کپڑے کو اتار کے اس کے ہاتھ میں دیتے، وہ پھر آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، اسے نہلا دیا گیا ہے، اسے کفنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ تشریف لائیں اور اپنی میٹھی اور مبارک زبان سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھا دیں اور اللہ آپ کی نماز اور دعا کی برکت سے میرے باپ کو معاف کر دے تو آپ کا کیا جانتا؟ لائیے کوئی ایسی مثال۔ ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر کے پلو کو پکڑ لیتے اور کھینچتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، اس نے یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کیا۔ یاد کریں یہ میدان جنگ سے ہمیں دھوکہ دے کر ساتھیوں کے ساتھ نکل آیا تھا، اس نے یہ بھی غداری کی، اس نے یہ بھی کہا۔ آپ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ عمر یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے، اس نے ایسا بھی کیا۔ لیکن سن، اگر ان تمام معاملات کے باوجود میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں اور اللہ میری دعا کی برکت سے اسے معاف کر دے تو محمد کا کیا جاتا ہے علیہ السلام۔ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس وحی کو نازل کر دیا تھا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم۔ آپ کا محسن ہونا اپنی جگہ پہ، میرے قانون، میرے ضابطے، میرے اصول اپنی جگہ پہ، جو دل میں نفاق کو رکھے ہوئے مرے گا اور جو آپ کو ذلیل کہتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا، آپ بھی اس کی میت کے پاس کھڑے ہو کر 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کرے تو میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ کا یہ کردار ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایسے محسنین سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک پر احسان کریں، اور احسان کرنا، حسن سلوک کرنا اپنی عادت بنا لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔